السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ اگلے چند دن پاکستان کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور میں صرف روز اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو خدشات ہیں اور جو میرے تحفظات ہیں ان کو غلط ثابت کر دے، اور آنے والے دن اور آنے والا ہر روز جو ہے پاکستان کے لیے بہت بہتری کی خبریں لائے۔ لیکن ذرا مشکلیں پڑ گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان مشکلوں میں ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہے، اور بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ کچھ سمجھ بوجھ کا ہاتھ ہے اور کچھ ناسمجھی کا بھی ہاتھ ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کل جمعہ کا دن ہے، اور میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ انالیٹیکل بات کر رہا ہوں، میں انفارمیٹیو بات نہیں کر رہا۔ یہ میں آپ کو پہلے وارن کر رہا ہوں اس بات پہ کہ کل مجھے لگتا ہے کہ کافی جو ہے ریٹیلیشن ہو سکتی ہے تحریک لبیک کی طرف سے۔ حکومت کا جو اقدام ہوا ہے آج، جس میں انہوں نے تحریک لبیک کو جنبش قلم سے بین کر دیا کابینہ کے ایک اجلاس کے بعد، تو کل اب جمعہ کا دن ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ وہ کس طرح سے ریٹیلیشن ہوتی ہے، کس طرح سے نہیں ہوتی۔ اسے میری آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ خواہ خواہ میں گھر سے باہر نہ پھریں۔ ایک تو ویسی کووڈ ہے، اور کووڈ کی وجہ سے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے، لیکن آج کل احتیاط بھی لازمی ہے کیونکہ بڑے خطرناک حالات ہیں۔ 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 2 پولیس والے بھی ہیں، بیچارے شہید ہو چکے ہیں۔ کئی پولیس والوں پہ تشدد ہو چکا ہے، اور 500 سے زیادہ افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں ان سارے لڑائی جھگڑوں میں۔ ہو کیا رہا ہے؟ حکومت نے اب کابینہ کے تھرو یہ فیصلہ کر لیا کہ تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا۔ اب یہاں پہ ذرا کچھ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل جماعت بھی ہے۔ اب کابینہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جماعت کو بین کرنے کی پابند ہے کہ نہیں ہے، اس پہ آئینی ماہرین جو ہیں ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اور بیشتر آئینی ماہرین جو ہیں اور الیکشن کمیشن میں کام کرنے والے جو بیوروکریٹس ہیں پرانے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب پولیٹیکل پارٹی کو آپ صرف 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت بین ہو سکتی ہے، اور وہ بھی الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب الیکشن کمیشن کو واضح پتہ چلے کہ اس نے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام کیا، اور اگر اس کو فورن فنڈنگ آئی۔ تو اب عجیب حسن اتفاق ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ 3 جماعتوں کا ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن اس میں ٹی ایل پی نہیں ہے۔ تو اگر اس کے تحت جانا ہے تو یہ تینوں جو ہیں ان کے اوپر تو تلوار لٹکی ہوئی ہے، لیکن ٹی ایل پی کو نہیں۔ اس لیے کابینہ کے پاس وہ لینا تھا۔ پرابلمز یہاں ختم نہیں ہوتے۔ کابینہ نے آج فیصلہ کر لیا، لیکن ٹی ایل پی کے الیکٹڈ ممبرز بھی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں۔ اب تعداد ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، وہ 3 ہیں، 313 ہیں، 3 ہیں، 300 ہیں، 100 ہیں، 50 ہیں، 1 ہے، ہیں۔ اب پروونشل پارلیمنٹس میں بھی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو کس ایکٹ کے تحت آپ ڈی نوٹیفائی کریں گے؟ وہ تو الیکشن جیتے ہوئے ہیں، کیا ان جگہوں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا جہاں سے وہ جیت کے آئے ہیں؟ تو یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس پارٹی کو کالعدم قرار دیتا اور الیکشن کمیشن ان کو لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کرتا، یعنی وہ لوگ رہیں گے لیکن پارٹی کا نام نہیں لے سکتے، یہ ایک بڑا عجیب تضاد ہو جائے گا، اور یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہو جائے گا۔ اب جب ان کے پاس ایک رائٹ ٹو اپیل بھی ہے، بلکہ 2 رائٹ ٹو اپیل ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر سپریم کورٹ پہ بیسس کیا ہوگا ان کو کالعدم کہنے کا، جب وہ جا کے کہیں گے کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی وہ ہمارے ممبر ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں سفید لباس ملبوس تھے کوئی لوگ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے لوگ تو گھروں پہ تھے جی، ہمارے یہ عہدے دران ہیں، ان میں سے کسی کی تصویر آپ کو نظر نہیں آ رہی وہاں پہ۔ تو یہ آسان کیس نہیں ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے آنے والے دنوں میں۔ حکومت جو ہے اب وہ بڑی سنسیئر ہے کہ کسی طرح ٹی ایل پی کو ختم کرے۔ ٹی ایل پی کا جو سلوگن ہے بذات خود وہ اتنا اٹریکٹیو سلوگن ہے کہ کوئی بھی آدمی ان کی مخالفت کرتے ہوئے پہلے ایک دفعہ یہ سوچتا ہے کہ میں کہیں خدا نہ خواستہ اپنے مذہب کے خلاف تو نہیں جا رہا، اپنے ایمان کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ تو یہ ان کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ لوگ سوچتے ہیں۔ آج دیکھیں، ایک مفتی منیب الرحمان نے ایک کافی لائک مائنڈڈ علماء دین کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کر دی، اور ڈائریکٹ ان کی حمایت میں کر دی۔
اب ہمارے ملک میں سنی عقیدہ لوگ جو ہیں وہ ایک واضح اکثریت میں ہیں، خاص طور پہ حنفی سنی عقیدہ والے جو ہیں وہ ایک واضح اکثریت میں ہیں. تو اب اگر تمام علماء اس طرح سے آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سپورٹ اپنی ظاہر کر رہے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اب میں نے کہا نا کچھ چیزیں جو ہماری اپنی کی ہوئی ہیں اس پہ تو میں آتا ہوں بعد میں، لیکن آج فرانس نے اپنے تمام شہریوں کو کہہ دیا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں. بیسیکلی انہوں نے ٹریول ایڈوائزری دے دی کہ جی پاکستان آپ کے لیے سیف نہیں ہے. ٹریول ایڈوائزری اس سے پہلے کن کن ملکوں کی آ چکی ہے؟ جیسے عراق کی آ چکی ہے، ایران کی آ چکی ہے، سیریا کی آ چکی ہے، یمن کی آ چکی ہے، آج پاکستان کی آ گئی. پہلے کوئی نہیں آ رہا. اب جب وہ جاتے ہیں یہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ فارن انویسٹمنٹس جو ہیں جو فرانس سے یا یورپین یونین سے آئی ہوئی ہیں وہ بھی اب ڈاواڈول ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی. چاہے آپ باہر کوئی پیٹرول پمپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی بیکری دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو جو یہ تیار ہے مینٹلی کہ وہ یہاں پہ ختم ہو سکتا ہے. اگر ہم نے اس کو فوری طور پہ ریکٹیفائی نہ کیا تو عید کے دن فاٹف کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں انڈین گورنمنٹ اور فرینچ گورنمنٹ جو ہے بہت ایکٹیو ہے، اور فاٹف میں فرانس کا بڑا عمل دخل ہے. تو ہمیں جو بھی کرنا ہے اس سے پہلے کرنا ہے. لیکن حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کجا اس کے کہ حکومت کا اور ٹی ایل پی کا پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے اس قرارداد کو اور وہاں پہ پاس ہونی ہے یا فیل ہونی ہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے کسی پارلیمنٹ میں کسی قرارداد کو نہیں لے کے جانا. اس کا مطلب ہے حکومت نے تو اپنا واضح موقف لے لیا، حکومت نے تو ایک اپنا سٹینڈ اصولی موقف لے لیا. لیکن اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو انکریج بھی تو ہم نے کیا نا اتنے سالوں میں، اور اس کو وقت بے وقت ہم اس کو جو ہے انکریج بھی کرتے رہے. اس کے لیے ہم ایکسکیوزز بھی دیتے رہے، کبھی وہ ڈنمارک کے خلاف ہے، کبھی وہ فرانس کے خلاف ہے، کبھی وہ سلمان رشدی کے خلاف ہے، کبھی وہ کسی اور چیز کے خلاف ہے یا کسی کے حق میں ہے. تو ہم جو ہے اس کو ایک قسم سے مورسلز بھی تو دیتے رہے نا، خود سے دیتے رہے ہیں، ایز اے نیشن ہم دیتے رہے ہیں، ایز اے گورنمنٹ ہم دیتے رہے ہیں. صرف ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو نہیں ہے، اس میں تو جتنی بھی گورنمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شریک ہیں اور اس میں شامل ہیں. تب اتنا بڑا جو ہم نے ساروں کو مارجنز دیے ہوئے ہیں وہ ہم مارجنز ایک دم سے کیسے واپس لے لیں گے اور لوگ ہضم کر لیں گے اس کو؟ ظاہری بات ہے ریٹیلیشن ہونی ہے، ظاہری بات ہے اس میں وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کننے سیکھنے ہیں. یہ کوئی آسان بات تو ہے نہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ حکومت اپنے ریزولو میں کتنی قائم رہتی ہے اور کتنی فرم ہے وہ. اور ظاہری بات ہے جب ریاست ایک بار فیصلہ کر لے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ریاست کے سامنے کھڑا ہونا. لیکن دیکھنا یہ کہ ریاست یہ اگین اپنے پرانے معاہدہ جو انہوں نے کیا اس طرح ایک ڈنگ ٹپاؤ فیصلہ کر رہی ہے کہ حقیقی معنوں پہ اس کو لانگ ٹرم کر رہی ہے. اچھا بہت سے لوگ اس کے اندر عجیب کانسپریسی تھیوریز نکال رہے ہیں، اور وہ یہ نکال رہے ہیں کہ جی ان کے آنے کا کس کو فائدہ ہے، کس کو نقصان ہے، اس سے تو مارشل لا آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ایمرجنسی لگ گئی تو کیا ہوگا. یہ سوال یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وقت سوال یہ ہے کہ باہر کی دنیا آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، اور آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سروائیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ نے کیا ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے یہیں پہ ختم کرنا ہے کہ آپ نے ایک نان سیریس کارپوریٹ سٹیزن کے طور پہ دنیا کے سامنے اپنا تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک ٹف ڈیسیجنز ناؤ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک ٹف ڈیسیجنز ایز اے نیشن. اور یہ اشخاص سے بالا تر ہو کے ہمیں کرنا ہے، یہ شخصیات سے بالا تر ہو کے کرنا ہے. ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ ہم کو یہ کرنا ہے، اور ہم کو دنیا کو دکھانا ہے کہ وی ہیو زیرو ٹالرنس فار اینی ٹیررزم، اینی کائنڈ آف ٹیررزم. اور اب اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. جو مرضی حکومت ہو، حکومت یہ رہتی ہے، حکومت کوئی اور آتی ہے، قطع نظر اس کے جو مرضی حکومت ہو اس کو اب یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور یہ کروا گھونٹ پینا پڑے گا. آپ میری بات سے ایگری کرتے نہیں کرتے مجھے ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے مزید بابرکت کر دے، اور جو بھی لوگوں کی سب کی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کو مزید ثمرات عطا فرمائے. اللہ حافظ.